اینتھنی بلنکن کا جو لیٹر ہے جو سامنے آیا ہے افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی کو اور جو ریکنسیلیشن ہائی کونسل جو ہے ان کے چیئرمین عبداللہ کو، دونوں پارٹیز ہوں، حکومت اور باقی پارٹیز ہوں، اس میں پاکستان، بھارت، ایران، امریکہ، چائنا، رشیا، یہ سارے ملک ہوں، براہ راست اس کا اثر پاکستان پہ اور پورے خطے پہ ہونے جا رہا ہے۔ اب شاید پاکستان میں کچھ لوگ بڑے ناراض ہو رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں کہ بھئی یہ کیوں بھارت کیوں شامل کر دیا۔ بھارت اور چونکہ یو ایس کے بھی اسٹریٹجک ایک پارٹنرشپ ہے، پاکستان میں بھی ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بھارت کی شمولیت سے پاکستان بھی انڈر پریشر آئے گا اور طالبان کو پریشرائز کرے گا کہ وہ جو ہے ریکنسیلیشن کی طرف جائیں۔ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے UN کے مہاسچیو کو ایک پتر لکھ کر یہ انورودھ کیا ہے کہ افغانستان شانتی وارتا میں بھارت کو بھی اب شامل کیا جائے۔ ابھی تک کیول پاکستان ہی طالبان، امریکہ اور افغانستان سرکار کے بیچ ہو رہی وارتا میں شامل ہوتا رہا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وہاں کی چنی ہوئی سرکار جو افسر غنی کی سرکار ہے اور بھارت سمرتھت ہے اس کو ہٹا کر طالبان کی سرکار وہاں پر بنوائی جائے، لیکن اب بھارت کے اس میں شامل ہو جانے سے پاکستان کے منصوبوں پر پانی پھرنے والا ہے۔ اس سمبندھ میں پاکستانی میڈیا میں کیا پرتکریا ہو رہی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ طلوع نیوز بتا رہا ہے، اگر ہم دکھا سکیں تو وہ اس میں یہ ہے اس ڈرافٹ میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈرافٹ ہے یہ اینتھنی بلنکن نے یا یقیناً بائیڈن جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ذہن میں جو پلان ہے۔ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اینٹونی بلنکن نے خط لکھا ہے افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی کو اور جو ریکنسیلیشن ہائی کونسل جو ہے ان کے چیئرمین عبداللہ کو۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھارت اور ایران کو بھی کچھ ہوگا یہ کہ UN کو کہا ہے، UN سیکرٹری جنرل کو امریکہ نے کہ آپ ایک فارن منسٹرز کی کانفرنس کریں جس میں امریکہ بھی ہوگا، روس، چین، پاکستان اور ان کے علاوہ جو ہے ایران اور بھارت کو بھی ان کے فارن منسٹرز کو ہی مدعو کیا جائے۔ اب شاید پاکستان میں کچھ لوگ بڑے ناراض ہو رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں کہ بھئی یہ کیوں بھارت کیوں شامل کر دیا۔ آنے والے دنوں میں افغانستان کا براہ راست اس کا اثر پاکستان پہ اور پورے خطے پہ ہونے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جبکہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے دو برادر ممالک ایران اور ترکی کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ایران اور سعودی عرب نہیں کہہ رہا میں، ترکی اور سعودی عرب نہیں کہہ رہا، ایران اور ترکی کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یہ جو پلان ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور پھر اس دوران ترکی سے ریکویسٹ کی ہے اینتھنی بلنکن نے کہ ترکی جو ہے وہ ایک اجلاس طلب کرے تمام فریقین کا جس میں دونوں پارٹیز ہوں، حکومت اور باقی پارٹیز ہوں، پاکستان، بھارت، ایران، امریکہ، چائنا، رشیا، یہ سارے ملک ہوں، پاکستان اور انڈیا اور ایران اور یہ سارے، اور یہ جو ہے یہ اس کانفرنس منعقد ہو بون کانفرنس کی طرح، اور اس کے بعد پھر جب نیا آئین بن جائے اس وقت تک کتنا عرصہ وہ ٹائمز میں نہیں لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نگراں حکومت رہے جس میں طالبان کی بھی نمائندگی ہو، باقی کی بھی نمائندگی ہو۔ خاص طور پہ بھارت تو ہم جانتے ہیں گو کہ انہوں نے اکنامکلی بھی کافی انویسٹ کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اپنے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ویزاوی پاکستان، کشمیر، اس کے لیے بھی ایک قسم کی انسٹیبلٹی جو ہے افغانستان میں ان کے لیے بڑی ضروری ہے۔ تو ابھی تک تو پاکستان صرف اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جو وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ جو ہے جو افغانستان کا انٹیلیجنس کا ادارہ ہے وہ کتنا بھارت کے اثر و رسوخ میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی معاملہ ٹھیک ہے، بھارت کو بھی رسپانسبلٹی پوری لینی چاہیے اس سارے پروسیس میں، اور ایران کو بھی لینی چاہیے۔ یہ لوگ پروسیس کے باہر رہ کر زیادہ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو ہر بات کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ گو کہ بھارت کی کوشش تو ہے کہ سی پیک BRI کو انڈرمائن کیا جائے، چابہار جو پورٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، اور اس کو پھر جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے جو تقریباً 7200 میل یا کلومیٹر شاید وہ ہے بنتا ہے،
اس میں وہ چابہار کو شامل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ ایک روڈ نیٹ ورک بھی بنا رہے ہیں چابہار سے ایران اور پھر ایران سے افغانستان. تو وہ چاہتے تو یہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور بھارت کی شمولیت اس پروسیس میں ایٹ لیسٹ جو ریجنل جو ایک کانفرنس ہوگی UN کے انڈر قبول کریں، کیونکہ انہوں نے افغانستان کو بھارت اپنے پراکسی کے طور پہ استعمال تو کر رہے ہیں یہ لوگ. اب اس کے لیے بھارت کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا کہ وہ کس حد تک ان لوگوں کو پھر بھارت اور چونکہ US کے بھی اسٹریٹجک ایک پارٹنرشپ ہے، تو میرا خیال ہے کہ بھارت اور US ساتھ مل کر چل رہے ہیں اس سارے معاملے کو آگے لے جانے کے لیے. اور اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے اشرف غنی آیا اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنتی ہے. تو ابھی بھی کچھ کہنا بہت مشکل ہے، اور لگتا یہی ہے جو کہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو ابھی بھی کوئی خاص اتنی زیادہ امید نہیں ہے اس سارے پروسیس سے. اور اگر US اس وقت تمام پہ جو ہے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان پہ پریشر بلڈ کرنا چاہتا ہے. طالبان پہ بھی پریشر ہے کہ بھئی اگر آپ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ودرال کا، ابھی ہم سوچ رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ چونکہ نیٹو کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ماہ، انہوں نے بھی کچھ ابھی صحیح فیصلہ نہیں کیا. تو طالبان پہ بھی پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی ایسا خطرہ ہوا تو ہم شاید کنٹینیو کریں. اس وقت نیٹو کی اور تقریباً 10,000 کے قریب فورسز ہیں، گو کہ US کی جو ٹروپس ہیں وہ 2,500 کے قریب ہیں. تو دوسری طرف وہ اب طالبان جو افغان گورنمنٹ ہے اس پہ بھی پریشر بلڈ کر رہے ہیں. پھر پاکستان میں بھی ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ بھارت کی شمولیت سے پاکستان بھی انڈر پریشر آئے گا، اور طالبان کو پریشرائز کرے گا کہ وہ جو ہے ریکنسلیشن کی طرف جائیں. تو تمام ملکوں پہ ایک قسم کا پریشر اور تمام اسٹیک ہولڈر سے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں. اور ایران پہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ایران پہ نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، تاکہ وہ بھی افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ ایران تعاون کرے. اور پھر نیوکلیئر ڈیل تو ایک سیپریٹ معاملہ ہے ہی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر سے پریشر بلڈ کرتے کرتے کہیں یہ سارا پروسیس ہی انریول نہ ہو جائے. تو یہ بھی خطرہ تو ہوتا ہے ان معاملات. بھارت کا افغانستان کے ساتھ لمبے سمے سے اچھے اور گہرے تعلقات رہے ہیں. افغانستان کی برتمان چنی ہوئی افسر غنی کی سرکار بھارت کی سمرتھک سرکار مانی جاتی ہے. اس چنی ہوئی افغانستان کی سرکار کو طالبان گٹ ہٹانے کے لیے بدروہ کیے ہوئے ہیں. آئے دن وہاں سرکار کی سینا اور طالبان کے بیچ جھڑپیں ہوتے رہتی ہیں. پاکستان اس طالبانی گٹ کو مدد کرتا ہے اور چنی ہوئی افسر غنی کی سرکار کو ہٹا کر طالبان کی سرکار افغانستان میں بنوانا چاہتا ہے، تاکہ پاکستان کا ہستچھیپ افغانستان میں بڑھ جائے جو ابھی بھارت کے ہاتھوں میں ہے. امریکہ کی فوج بھی افغانستان میں موجود ہے. آپ لوگوں کو گیات ہی ہوگا کہ 1979 میں روس کی فوجیں افغانستان میں داخل ہو گئی تھی اور اپنا سرکار وہاں پر بنوا دیا تھا. اس سمے امریکہ اور روس کے بیچ شیت یدھ کا دور تھا. امریکہ روس کو ہٹانے کے لیے، افغانستان کو مکت کرانے کے لیے مسلم دیشوں کے ملیٹنٹس کو اکٹھا کیا اور روس کے خلاف جہاد کا بگل بجا دیا. فلتا 1979 میں سوویت سنگھ افغانستان کو چھوڑ کر لوٹ گیا. روس تو افغانستان سے واپس چلا گیا، لیکن ملیٹنٹس گٹوں میں آپسی سنگھرش تیز ہو گیا. اس کو نینترت کرنے کے لیے امریکہ نے اپنی سینا افغانستان میں بھیج دیا، جو ابھی تک وہاں پر موجود ہے. اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی سینا افغانستان سے واپس لوٹے، لیکن اس کے پہلے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہاں پر بدروہی گٹیں اور ورتمان سرکار کے بیچ ایک شانتی وارتا ہو جائے. پاکستان اب تک اس شانتی وارتا میں شامل ہوتا رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ افسر غنی کی سرکار کو کسی طرح ہٹا کر وہاں پر طالبان کی سرکار بنوائی جائے. اب بھارت کا اس وارتا میں شامل ہو جانے سے پاکستان کے اس منصوبے پر پانی پھر جائے گا، کیونکہ بھارت جو ہے وہ افسر غنی کی سرکار کو چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی روپ سے افسر غنی جو بھی ویوستھا ہو اس میں وہ بنے رہے. بھارت کا افغانستان میں دلچسپی ہونے کا ایک اور کارن ہے کہ افغانستان کی سیما پاکستان سے ملتی ہے، اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان پر دباؤ بنائے جاتے رہے. اب بھارت جو شامل ہوا ہے وارتا میں، یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات ہے، اور پاکستان کی چال کو ناکام بنانے کے لیے یہ بہت ہی سنہرا اوسر ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی.
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।